داماد نبی ہم زلف عثمان غنی سسر عمر فاروق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا سننا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے اہل ایمان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ میرا ایمان بھی تازہ ہو سنا کر، اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہو سن کر۔ تو سماعت کیجئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مسلمان آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات کو قائم کیا، بھائی چارے کو قائم کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عرض کیا اللہ کے نبی سے کہ آپ نے تمام صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی سے، انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، یعنی میں نے اور صحابی کے ساتھ دوسرے صحابی کا بھائی چارہ قائم کیا، لیکن اپنا بھائی چارہ علی تیرے ساتھ قائم کیا۔ میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا، اور صرف دنیا کا بھائی نہیں آخرت کا بھی بھائی بنایا، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ گویا کہ حضرت علی کو تکلیف پہنچانا، ان سے بغض و عداوت رکھنا، گویا کہ آقا کریم سے بغض و عداوت رکھنا ہے، آقا کریم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور سیدنا علی کی فضیلت یہ بھی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے واپسی پر خم نامی پانی کی جگہ پر اترے تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہوں؟ 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی کر، اور جو علی سے بغض رکھے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ آقا کریم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، تو آقا کریم نے حضرت علی کے حق میں فرما دیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، الفت رکھیں۔ اور پھر اس واقعے کے بعد حضرت عمر کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عمر نے حضرت علی کو مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ آپ صبح و شام مومنوں کے محبوب ہوگے، یعنی لفظ مولا کا معنی واضح کر دیا حضرت عمر نے کہ یہاں جو آقا کریم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لفظ مولا کا معنی کیا تھا؟ عمر ابن خطاب نے واضح کر دیا کہ جس کے نبی محبوب ہیں دوست ہیں اس کا علی بھی محبوب ہے دوست ہے۔ تو گویا کہ یہاں لفظ مولا کا معنی محبوب ہے کہ آقا کریم میرے محبوب ہیں تو میرے محبوب سیدنا علی بھی ہیں، آقا کریم تیرے محبوب ہیں تو سیدنا علی تیرے بھی محبوب ہیں۔ تو اس لیے یہاں لفظ مولا کا معنی سیدنا عمر نے ان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ واضح کر دیا۔